بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے اس مہینے میں انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہماری ایسی ہیں جن کا تعلق صرف ہم سے ہے، کچھ کا تعلق اجتماع اور معاشرے سے ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ماہ مبارک رمضان میں ہر مسلمان پر ہے وہ ہے روزہ۔ ماہ مبارک رمضان کا تصور ہی روزے سے ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہمارے کسی جوان یا کسی بچے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس گرمی کے موسم میں کیوں اللہ نے اذان صبح سے لے کے مغرب تک ہم پر واجب قرار دیا، پانی سے اجتناب کریں، کھانے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ قرآن کی آیات و روایات میں روزے کے مختلف فلسفے اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر روزے واجب قرار دیے ہیں، اور صرف تم پر واجب نہیں ہیں، جو اس سے پہلے کی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ نے روزے واجب کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اس آیت میں جو روزے کا ایک اہم فلسفہ بیان ہوا ہے وہ ہے تقوی الہی، تقوی اختیار کرنا۔ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں بھی یعنی تقوی جو ہے تمام خوبیوں، فضائل اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ تقوی الہی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی تمام نیکیوں اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ دوسرا فلسفہ کیا ہے جس کا بیان احادیث میں ملتا ہے ہمیں، وہ ہے جو مالدار لوگ ہیں، جو ثروت مند لوگ ہیں، وہ بھی بھوک اور پیاس محسوس کریں۔ روزہ سبب بنتا ہے کہ روزے دار جو ہے وہ غربا اور مساکین کے حال کی جانب توجہ کرے اور فقراء اور بے نوا افراد کے حالات سے آشنا ہو۔ روزے دار مختصر مدت کے لیے صحیح بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور بھوک اور پیاس کا احساس کرتا ہے۔ جب وہ بھوک اور پیاس کا احساس کرتا ہے، پورے دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو پھر اسے ان لوگوں، ان افراد جو فقیر ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی اور بھوک اور تشنگی کا بھی احساس اسے ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ روزہ کیوں واجب ہے تو آپ نے فرمایا علت الصوم لعرفان مس الجوع والعطش۔ روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ اس سے بھوک اور پیاس محسوس کیا جا سکے۔ یعنی وہ لوگ جو عام طور پہ جنہیں بھوک اور پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ روزہ ان پر بھی واجب ہے۔ پھر وہ روزے میں بھوک اور پیاس کے مزے کو محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ بھوک اور پیاس کے مزے کو محسوس کرتے ہیں تو مجبور ہو کر وہ پھر غریبوں اور فقراء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اغنیاء اور فقراء کے درمیان مساوات اور برابری قائم کی جا سکے۔ حقیقت میں روزہ جو ہے وہ مساوات اور برابری کا درس ہمیں دیتا ہے معاشرے میں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بھوک اور پیاس انہیں ہمیشہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو صرف ایک مہینہ ہم پر واجب ہے، اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، وہ تمام ضرورتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں نہ صرف اس مہینے بلکہ پورے سال ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور روزے کا اہم فلسفہ کیا ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات پر کنٹرول اور ان پر غلبہ حاصل کرنا۔ روزہ گناہ کے مقابلے میں ایک طرح سے سپر اور ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ خود کو پھر غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، جھوٹ سے یا دوسرے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزہ سبب ہوتا ہے کہ انسان اپنے خواہشات پر کنٹرول کر سکے، اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکے۔ تو ایک روزے کی اہم
حکمت یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے، مشق کرے۔ حفظان صحت کے لیے بھی روزہ بہت اہم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک اور اہم فلسفہ روزے کا وہ ہے لوگوں کے اخلاص اور ان کے خلوص کو آزمانا۔ اللہ روزے کے ذریعے اپنے بندوں کے اخلاص کو آزماتا ہے۔ فرض اللہ الصیام تثبیتاً للاخلاص۔ اللہ نے روزوں کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ بندوں کے اخلاص کو آزمانے کے لیے، تاکہ وہ آزما سکے کہ کون زیادہ مخلص بندہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔